ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اللہ نے اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو حضور نے صحابہ اور اہل بیت میں جوڑ پیدا فرمایا، تو جب صحابہ اور اہل بیت میں جوڑ ہے تو امت میں بھی جوڑ ہے۔ اب جو صحابہ اور اہل بیت کا جوڑ بتائے یہ امت مسلمہ کا خیر خواہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت میں توڑ بتائے وہ امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ آج ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں نعوذ باللہ بتائی جاتی ہیں، بغض بتایا جاتا ہے، نفرتیں بتائی جاتی ہیں۔ بھائی یہ آج کے کسی بغضی کا کام تو ہو سکتا ہے، حضور پاک کے شاگردان، حضور پاک کی اہل بیت کا کام یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آپ کسی بندے کے پاس چلے جائیں جو کوئی سا مذہب رکھتا ہو، مثلاً یہودیوں کے پاس جائیں، پوچھیں تمہارے نبی پاک کے ساتھی کیسے تھے، وہ کہیں گے بہت مخلص تھے۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہارے نبی پاک کے ساتھی کیسے تھے، وہ کہیں گے بہت مخلص تھے۔ صحابیوں سے پوچھو تمہارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھی کیسے تھے، وہ کہیں گے بہت اچھے تھے، اس دھرتی پہ افضل لوگ تھے۔ تو پھر کیا بات ہے، ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، کام ایمان کا کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے حضور کے ساتھیوں کی، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی، ہم نفرتیں بتانا شروع کر دیتے۔ بھائی یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ ایمان کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کا سبق نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تعلیمات یہ ہیں ان بڑوں کا جوڑ بتاؤ تو امت جڑتی چلے جائے گی۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے بھی، اختلاف رائے ہے بھی، تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ وجہ یہ ہے، تصویر کا ایک رخ دکھائیں گے، اب میں آپ کو کہوں دیکھا اس طرف تو ٹچ کرنے کے لیے کوئی بٹن نہیں ہے، موبائل دیکھا، آپ کہیں گے جی ہاں ادھر سارے ٹچ کے بٹن موجود ہیں، میں ادھر کی تصویر دکھاؤں ادھر کی نہ دکھاؤں، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی آپ اسلام بیان کرتے ہیں، آپ ممبر کے صاحب ہیں، آپ سے دنیا سنتی سمجھتی سیکھتی ہے، تو وہ بات کریں جو اسلام کا مکمل رخ سمجھائے، آدھی باتیں نہ ہوں۔ آدھی بات میں آج گفتگو میں واقعہ کربلا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وہ زندگی رکھتا ہوں جو زندگی عام طور پہ یہ ممبر بیان نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیا، آپ دنیا میں حضرت حسین کی شان ان سے سنیں نا تو یہ کہیں گے حضرت حسین پیدا ہوئے تو یہ فضیلتیں، شہید ہوئے تو یہ مقام۔ پوچھئے بھئی حضرت حسین کی عمر 58 سال تھی شہادت کے وقت، بچپن کے 5 سال نکال کے باقی اگر 53 سال حضرت حسین کے دیکھیں تو وہ زندگی کیوں نہیں سناتے، وہ حالات میں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت حسین پہ جوانی آئی ہے، حضرت حسین کا بڑھاپا ہوا ہے، حضرت حسین کی شادیاں ہوئی ہیں، حضرت حسین کی اولاد ہوئی ہے، حضرت امام حسین بطور مجاہد جہاد لڑے ہیں، ملک غیر ملک کا سفر کیا ہے، بر اعظم باقی بر اعظموں کا سفر کیا ہے، وہ حالات کیوں نہیں بتا رہے؟ کیا حضرت حسین بچپن کے فوراً بعد بڑھاپے میں آ گئے تھے؟ جوانی نہیں تھی؟ کردار نہیں ہے؟ کریکٹر نہیں ہے؟ ان کے حالات یہ بھی تو بتا دیں تو بات کھل جائے گی، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا۔ کیوں؟ ابھی مجھ سے ایک دوست وہیں گھر میں کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین کی صرف بچپن اور شہادت ہم نے سنی ہے، درمیانی حالات۔ میں نے کہا 2 وجہ ہے، یا تو بتانے والے کو آتے نہیں ہیں جو اس نے پڑھے نہیں ہیں، یا پڑھے ہیں تو پھر وہ بتاتا نہیں ہے کہ جو چھپایا ہوا ہے وہ کھل نہ جائے۔ مسئلہ پتہ نہ گل وچ کوئی ہو رہے مسئلہ کچھ اور بن چکا ہے۔ اگر حضرت حسین کی لائف آف حسین رضی اللہ عنہ فلی طور پہ پوری کی پوری سنا دی جائے تو محبت صحابہ اور اہل بیت کا مظہر سمجھ ہوگا، مظہر ثابت ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا۔ اب میں پوری زندگی بھی ان کی سناتا ہوں جن میں جوانی کی خصوصاً نظر ہے، شہادت اور بچپن آپ نے سنا ہوا ہے، اور واقعہ کربلا میں محبت بھی بتاتا ہوں کہ پیار اور محبت کا اظہار کتنا تھا۔ میرے دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک تو
हुज़ूर पाक के कंधों के सवार रहे हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। रसूलुल्लाह के दिलदार रहे हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। सहाबा कराम और अहले बैत के हुबदार रहे हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु दुनिया से गए हैं, हज़रत हुसैन और इसके ख़ानदान के साथ हुज़ूर के सहाबा का क्या ताल्लुक़ था, ज़रा ये भी बता दे। एक है सहाबा, एक है अहले बैत। ये लफ्ज़ दोनों अरबी ज़ुबान के हैं। मैं उर्दू में आपको समझाऊं, माशाल्लाह आप मेरे मेज़बान भी राजपूत हैं, आपकी तो मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो मैं उर्दू के एक जुमले में कहता हूँ, तर्जुमा कर दें सहाबा का, तर्जुमा कर दें अहले बैत का, तो मतलब बनेगा सहाबा हुजूर के याराने का नाम है, अहले बैत हुजूर के घराने का नाम है। तो याराने और घराने के ताल्लुकात ये हया के होते हैं, अदब के होते हैं, एहतराम के होते हैं। भाई कोई बात होती है तो भी बता दी जाए ना। भाई ये तो कोई यूं कहे, भाई बाप अपने बेटे को सहारा देना छोड़ गया था, लोग कहेंगे बड़ा अजीब बाप है, बेटे को सहारा छोड़ गया। हालांकि अगर बात खोले तो बाप की बात ठीक निकलेगी कि बाप चाहता था बेटे की उम्र बचपन से लड़कपन में आ गई है, अब ये खुद चलना सीखे, उसने सहारा छोड़ा, उसने कहा बेटा चलो। तो ये जो सहारा छोड़ा है वो उसे अपने पांवों पे खड़ा करने के लिए रखा है। ये बाप जुल्म नहीं कर रहा, लेकिन आधी बात करें, जब बाप ने सहारा देना छोड़ दिया तो अगले ये समझेंगे बाप दुश्मन है। तो भाई अगर कोई सहाबा और आले बैत हुजूर के घराने और याराने की कोई बात है भी तो उसे वजाहत से सुना देना। ओ भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल उम्र पाई है, 40 साल आलाने नबुव्वत से पहले की जिंदगी है, 23 साल आलाने नबुव्वत के बाद की जिंदगी है। क्या पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने वो तरबियत नहीं की जो सहाबा में मोहब्बत दिखाए, अहले बैत में प्यार दिखाए, उल्फत दिखाए, यगानगत दिखाए, एक दूसरे पे मर मिटना दिखाए। अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 23 साल में इनकी तरबियत करके मोहब्बत नहीं बना सके, फिर हुजूर की तरबियत पर हर्फ आएगा। चौथे पारे का दूसरा सफा, सूरत नंबर 3, सूरत आल इमरान, आयत नंबर 103। रब्बे कायनात फरमाते हैं वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। पैगंबर करीम की आमद के साथ, अल्लाह की बरकत के साथ, रब की रहमत के साथ सहाबा कराम और आले बैत में वो प्यार रख दिया जो आज तक किसी में नहीं था। हमें तो सहाबा और आले बैत का प्यार कुरान बता रहा है। हुजूर पाक के मुत्तबईन, हुजूर के फॉलोअर्स, हुजूर के मानने वाले, हुजूर के घराने और याराने की मोहब्बतें कुरान सुना रहा है। फिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें लड़ाई और फसाद की तरफ ले जाती हैं? तो हमें भी देखना चाहिए। यार एक जुमला कहता हूँ, सुनिए। चेहरे बता देते हैं कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। बाज़ों का चेहरा फैसला करता है, जिसे कहते हैं ना फेस रीडिंग, चेहरे को पढ़ना। जो सहाबा की नफरतें बता रहा हो ना, सहाबा और अहले बैत में बुग़्ज़ सुना रहा हो, या जो सहाबा की मोहब्बत बता रहा हो, इन दोनों के चेहरे को सामने रख के पढ़ो तो सच और झूठ समझ आ जाएगा। मुंह तो इमेज में पता नहीं हूँ बंदा मस्जिद है या घर है, मुंह तो इमेज में 4 जंगे मूत्र छोड़ा हुए, शिक्कल ही बंदे को समझ आवे फिट्टी खड़ोती है जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत में नफरतें बताए। पता नहीं क्या अंदाज है। तो मैं मोहब्बत शुरू कर रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। तवज्जो है ना सब दोस्तों की? मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो हुजूर का घराना हुजूर की अहले बैत है और हुजूर का याराना हुजूर के सहाबा है। हुजूर के घराने में वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलादें हैं, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। मैं आगे दलाइल से आप चलेंगे ना, मुदल्लल मुबरहन करके उठूंगा कि हुजूर की बेटियां कितनी हैं। अभी सिर्फ मतन समझते जाइए। हुजूर के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं।
حضور پاک 7 اولادوں کے والد ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، پیغمبر کریم کی 4 بیٹیوں کے 3 شوہر ہیں کہ حضرت عثمان کو ایک کے بعد دیگرے 2 ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں حضور پاک علیہ السلام کے 5 نواسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں جو ہیں حضور کی 4 نواسیاں ہیں، 4 اور 5 ملا کر 9، حضور پاک کی کل اولاد 7 ہیں، حضور پاک کے نواسیاں اور نواسے 9 ہیں، پیغمبر کریم کے داماد 3 ہیں، پیغمبر کریم کی بیویاں 11 ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ان اہل بیت کو حضور کا گھرانہ کہتے ہیں۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم تک پیغمبر کے صحابہ ہیں جنہیں پیغمبر کا یارانہ کہتے ہیں۔ گھرانے اور یارانے نے رسول اللہ کو ایک ایک موقع پر تعاون دیا ہے، ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی کا نام امامہ ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت علی زین بھی ہے، یہ حضور کی نواسی اور نواسے ہیں۔ حضور پاک کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضور پاک کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جس کو عبداللہ بن عثمان بھی کہتے ہیں، ابان بن عثمان بھی کہتے ہیں، یہ بھی حضور پاک کا نواسا ہے۔ وہ ایک نواسا علی زین بھی، ایک نواسا عبداللہ بن عثمان اور ایک نواسی امامہ بنت ابی العاص، یہ 3 حضور پاک کے نواسی اور نواسے ہوئے۔ آئیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حضور پاک کی 4تھی اور چہیتی بیٹی پہ، یہ پیغمبر کریم کی 4تھی اور چہیتی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کی بھی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے اما فاطمہ کی 6 اولادیں ہیں۔ 2 کا ذکر اسی لیے زیادہ نہیں کرتے کہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، 4 کا ذکر سناتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی نواسوں میں یہاں حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت محسن ہے، محسن بچپن میں فوت ہوئے ہیں، اور 3 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم ہے، رقیہ بچپن میں فوت ہوئی ہیں۔ حسن اور حسین یہ اس دھرتی پر زندہ رہے، حضرت زینب اور ام کلثوم اس دھرتی پر زندہ رہے، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی 4 اولادیں مشہور ہیں۔ رسول اللہ کے 3 داماد ہیں۔ اللہ کے رسول کے پہلے داماد کا نام لقیط ابن ربی ہے جسے ابو العاص کہتے ہیں۔ حضور پاک کے دوسرے داماد کا نام عثمان بن عفان ذوالنورین ہے۔ حضور پاک کے تیسرے داماد کا نام حضرت علی حیدر کرار ہے۔ پیغمبر اسلام کی اگر بیویوں پر آئیے تو رسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضور پاک کی بیوی حضرت سودا بھی ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ عائشہ بھی ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ حفصہ بھی ہیں، رسول اللہ کی زوجہ مکرمہ حضرت جویریہ بھی ہیں، حضور پاک کی زوجہ مکرمہ زینب بنت جہش بھی ہے، رسول اللہ کی بیوی زینب بنت خزیمہ بھی ہے، رسول اللہ کی بیوی حضرت میمونہ بھی ہے، رسول اللہ کی بیوی سیدہ صفیہ بھی ہے رضی اللہ عنہم، یہ سیدہ ام حبیبہ یہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں ہیں، یہ داماد ہیں، یہ نواسے اور نواسیاں ہیں۔ حضور پاک کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہے، 3 بیٹے ہیں، بڑے کا نام قاسم ہے، دوسرے کے 5 نام ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب بھی کہتے ہیں، مطہر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے ایک بیٹا، القاب زیادہ ہے۔ پیغمبر کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی باندھی جو بعد میں بیٹے کی ماں بنی، ام ولد بنی، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے پیغمبر کریم کی اولاد ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا گھرانہ ہے اور صحابہ حضور پاک کا یارانہ ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں، اہل سنت والجماعت اہل حق کا یہ نظریہ ہے کہ یہ یارانے اور گھرانے میں پیار اور محبتیں تھی۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے پہلا جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں، بھائی حضور پاک کے جو صحابہ امیر المؤمنین کے درجے پر بنے تھے یعنی ابوبکر صدیق وہ حضور کی بیٹی کے حق کھا گئے تھے۔ اجی سانو دسو کیڑے حق سن، تھوڑا پروف تو دیں کون سا حق تھا؟ اجی فدق میں ایک زمین تھی، خیبر کے قریب تھی، ابوبکر کھا گئے تھے۔ میں نے پوچھا، زمین کو نوالا بنا کر ابوبکر نے چبا کے پیٹ میں نگل لیا تھا؟ کہتے ہیں زمین نوالا نہیں بنتی۔ میں نے کہا پھر زمین موجود تھی؟ کہتے ہیں موجود تھی۔ میں نے کہا حضور پاک کی وراثت
हुजूर की बेटी को नहीं दी तो सिद्दीक ने हुजूर की बीवी सैयदा आयशा अपनी बेटी को दे दी थी। कहते अपनी बेटी को भी नहीं दी। मैंने कहा जालिम, तू कहता है अबू बकर हुजूर की विरासत खा गया। हक तो ये था खाने वाला अगर होता तो बेटी से लेकर हुजूर की बीवी अपनी बेटी का घर भरता। ऐसा हुआ? कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर अबू बकर खा गया था तो अबू बकर सिद्दीक तो वो है जब उसके तनख्वाह मुकर्रर करने का वक्त आया, कहा कितनी हो? कहा मदीना में एक मजदूर की जितनी तनख्वाह है उतनी मुकर्रर कर दो। लोगों ने कहा अमीरुल मुमिनीन इसमें गुजारा हो जाएगा। कहा मैं भी मुसलमानों में इस्लाम का एक मजदूर हूं, हो जाएगा। अगर न हुआ तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ओए अबू बकर खा गया था जिसने पैगंबर करीम के जात अक़दस पे अपनी जवान साला बेटी वार दी थी, हक महर भी अपनी जेब से दिया था। ओए ये खा गया था। ओए तू इसको खाने वाला कहता है, वजह क्या है भाई? अच्छा एक बात कहूं, अबू बकर खा गया, मैं तेरा झूठ मान गया। उमर खा गया, मैं तेरा किज़्ब मान गया। उस्मान खा गया, मैं तेरी गुमराही मान लेता हूं। लेकिन एक बात बता, हजरत अली जब हुकूमत पर आए थे कितना अरसा? कहा जी 4.5 साल वो जमीन मौजूद थी। कहा जी हां। हजरत अली की जेरे कंट्रोल थी। कहा जी हां। हजरत अली उल मुर्तजा ने उस जमीन का क्या किया? फदक उठाते, हिस्सा बनाते, कागजात बनवाते। बेटा हसन आओ, बेटा हुसैन आओ, बेटी जैनब आओ, बेटी उम्मे कुलसूम आओ, मां का हिस्सा ले लो। अली ने दिया। कहा जी नहीं। मैंने कहा क्यों? ओए वजह। अच्छा आगे चलता हूं। इमाम हसन हुक्मरान वक्त बने? कहा जी बने। हजरत इमाम हसन 6 माह खलीफा रहे? कहा रहे। जमीन थी या ऊपर पानी चढ़ गया था? कहा नहीं जमीन थी। फदक मौजूद था? जी था। इमाम हसन तो अपनी मां की वजह से खुद मालिक थे, अपने नाम पे अलाट क्यों नहीं कराया? वलौ कान बाज़ुकुम लिबाज़िन ज़हीरा। पूरा खानदान का खानदान इस धरती पे अपने तमाम मोमिनीन भी दुश्मन लेकर आ जाए, अगर इस सवाल का जवाब दे जाए मैं भवे कटा लूंगा। हजरत अली ने भी ये जमीन क्यों ले ली? एक बदनसीब जवाब देते हुए फंस गया। मुझे कहते मौलाना अहले बैत से जो हक लिया जाए अहले बैत छोड़ देते हैं, फिर नहीं लेते। मैं कहा जी एक मिनट रुकना, तेरे मुताबिक हक लिया गया, उनने छोड़ दिया। और जब अहले बैत ने छोड़ दिया तू क्यों गासिब कह रहा है? तू क्यों वकील बिला तौकील बना? अच्छा मैं एक बात कर रहा हूं, सुन। ये बात नहीं है जो तू कर रहा है। तू उठ पटांग मारेगा, इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका इधर उधड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। बच्चे तेरे बस का रोग नहीं है। आओ मैं बता रहा हूं वजह क्या है। अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह की वफात हसरत आयात के वक्त अकेली रसूलुल्लाह की औलाद इस धरती पर थी। बहनें और भाई तो फौत हो गए थे ना। अम्मा फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिख भेजा, कहा मेरे वालिद की ज़मीन फदक है? कहा जी हाँ है। कहा आप मेरे नाम पे अलाट कर दें, मेरे अब्बू की ज़मीन है और मुझे दे दें। अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अबू बकर ने जवाब भेजा, बेटी फातिमा आपके खामन अली उल मुर्तज़ा घर में मौजूद? का मौजूद। का हुज़ूर पाक के चचा अहले बैत के चश्मो चराग हजरत अब्बास मौजूद? का जी मौजूद। का जरा अपने चचा जान और अपने खामन सरताज हजरत अली से पूछिए इस जमीन के बारे में हुजूर पाक ने फैसला क्या किया था। आपके खामद हजरत अली बताएंगे, चचा हजरत अब्बास बताएंगे। हुजूर पाक ने फैसला दिया था, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। कहा लोगों, नबी का मकाम ये है, नबी का मर्तबा ये है, नबी की शान ये है कि जब वो दुनिया से चला जाए उसकी विरासत को तकसीम न किया जाए। ये मोहम्मदी फैसला है।
یہ محمدی فیصلہ ہے. ما ترکناہ صدقہ، وہ تو صدقہ ہوا کرتی ہے. حضور پاک علیہ السلام جیسے تقسیم کرتے تھے میں بھی ویسا تقسیم کر رہا ہوں. ابو بکر ابن ابی قحافہ کی جرت یہ نہیں ہے وہ فیصلہ محمدی کو بدل دے. بیٹی فاطمہ، آپ چاہتی ہو کہ میں آپ کے ابا جان کے فیصلے کو توڑ دوں تو میں زمین آپ کے نام کرتا ہوں، اور اگر آپ چاہتی ہو حضور کا فیصلہ برقرار رہے، ضرورت زمین کی ہے، ابو بکر کی کسی زمین پہ انگلی رکھو، ابو بکر نے تمہیں دے دیا. اما فاطمہ نے فرمایا مجھے زمین نہیں چاہیے تھی، میں چاہتی تھی میرے ابا کی زمین میرے پاس ہو. اگر فیصلہ میرے ابا کا ہے اور گواہ میرے گھر کے ہیں، بس میں اس فیصلے پر راضی ہوں. فراضیت، اما فاطمہ تو زہرا راضی ہو گئی. پھر پتر پوری گل کیوں نہیں کردا؟ آپ کیوں یہ آدھی بات کر رہے ہو؟ اما فاطمہ تو راضی ہو گئی تھی. ایک شخص آدھا ادھورا پڑھا ہوا مجھے کہتے ہیں مولانا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اما فاطمہ نے اس بات کے بعد ابو بکر صدیق سے پھر بات کرنا چھوڑ دی. میں نے کہا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں پھر اس کا معنی تو یہ ہے کہ اما فاطمہ غصہ ہو گئی تھی. میں نے کہا غصہ ہو گئی تھی تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بات کرنا چھوڑ دی، اس کی وجہ میں بتاتی ہوں. کہا کیا؟ میں نے کہا ایک ہوتی ہے گپ شپ لگانا، اما فاطمہ کی کیا گپ شپ ابو بکر سے بنتی ہے؟ اس عنوان پہ بات کرنا چھوڑ دی کہ مجھے حضور کا فیصلہ مل گیا، میں مطمئن ہو گئی، اپنا دعویٰ چھوڑ دیا. اس عنوان پر بات کر رہا کہ جی میں بالکل راضی، ختم. اور بے وقوف، تو سمجھتے ہیں اما فاطمہ نعوذ باللہ کوئی ابو بکر سے کوئی گپ شپ لگاتی تھی کہ بات کرنا چھوڑ دی، چل تیری میری کٹی ہو گئی اب پکی نہیں ہے، یہ ہو گیا، ہاں یہ لے کٹی اور پکی ہے. اور یہ مثالیں تو اما فاطمہ پہ دے رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے. اے ظالم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اما فاطمہ کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ اما نے بات کرنی ہے تو علی سے کریں، حسنین سے کریں، وہ گھر کے بندے. ابو بکر صدیق سے جو بات کی اس عنوان پہ بات چھوڑ دی کہ جی بالکل اپنا دعویٰ چھوڑ دیا. یہ تو ابو بکر کے حق کی بات ہے، تو اس کے خلاف کر رہا ہے. اگر نفرتیں تھیں تو اما فاطمہ نے وفات کے وقت جس عورت کو اپنی خدمت میں قبول کیا تھا وہ عورت کون تھی؟ ذرا اس کا نام تو بتا دے. تو نہ دس دے گل پوری ہو جانی ہے. کہتے ہیں اس کا نام اسما بنت امیس تھا رضی اللہ عنہا انہا اسلمت اولا بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ. میں مان گیا، ٹھیک ہو گیا. اسما بنت امیس تھی، یہ اما فاطمہ کی خدمت کرتی تھی وفات تک کا. جی ہاں، یہ کس کی بیوی تھی؟ نہیں سمجھے کس کی بیوی تھی؟ اور کتابوں میں یہ بھی تو لکھا ہوگا اس کے شوہر کا نام تو بتا دے. یہ تو جعفر طیار کی بیوی تھی. میں نے کہا تو کسی زمانے شہید ہو گئے تھے. جب اما فاطمہ کی خدمت میں آ رہی تھی اسما، اس وقت کس کی بیوی تھی اور کس خامد نے اس بیوی کو بھیجا تھا؟ اب تیرے منہ سے نہیں نکلے گا، اہل حق بتائیں گے. یہ ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. ابو بکر کی گھر والی جا کر اما فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے. اگر تیرے بات سچی بن جائے کہ ابو بکر حق کھا گیا تھا تو اما کہتی چل پھٹا کھا، میں تے نہیں لینی خدمت. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو آیا نا کہ آپ خدمت میں، جی میں تے نہیں لینی پھٹا کھاؤ. اما نے تو یوں نہیں فرمایا. اما نے تو حضرت اسما بنت امیس کو قبول فرمایا، اپنی خدمت میں قبول فرمایا. تو اس کا معنی ابو بکر کو اما فاطمہ سچا سمجھتی تھی. وہ اسے غاصب تو نہیں کہہ رہی تھی، اور آپ غاصب کہہ رہے ہو. تو دس تو کتنے کھلوتے ہیں تے اما فاطمہ دا مقام کتنے؟ تو اپنے مقام کو دیکھ یا انہیں دیکھ. یا تو ہمیں بھی اہل حق کے ساتھ جوڑ یا خود بھی اہل باطل کے ساتھ مل جا. وہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. کوئی ایک جگہ تے کھلو نا. اچھا، یہ ابو بکر صدیق کے دور اقدس میں حضرت حسین اور ابو بکر کے گھر کے تعلقات یہ ہیں. آؤ میں تھوڑا آگے تعلق دے رہا ہوں. ابو بکر صدیق وفات پاتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کی ابو بکر سے پیار کے تعلق کی باتیں دیکھو.
अबू बकर के दो काम, अबू अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के दो काम भुलाने के काबिल नहीं है। क्या यार वफादारी दिखाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया बेवा हो गई। अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अस्मा इद्दत गुजरने के बाद निकाह का पैगाम दिया और इसी को अपनी बीवी बना लिया। बाबा दास्ते सही गाल पूरी केड़ी है। अबू बकर की बीवी वफ़ात के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा की अहलिया है और अबू बकर सिद्दीक से जो इस खातून का बच्चा पैदा हुआ उसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है और ये अबू बकर का बेटा है, अली अल मुर्तज़ा के घर पला और बड़ा है। तो ये कहाँ जाएगी। अबू बकर सिद्दीक फौत हुए, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी सैयदा लैला बिन्त अबिल मसऊद जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद वफ़ात से थोड़ा पहले हज़रत अली ने शादी की थी, अम्मा फातिमा के बाद लैला बिन्त अबिल मसऊद से बेटा पैदा हुआ। हज़रत अली ने बेटे का नाम अबू बकर की मोहब्बत में रखा अबू बकर इब्ने अली। क्यों भाई, ये अबू बकर सिद्दीक के साथ हज़रत हुसैन के घर का प्यार नहीं है। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं, ये मैं नाम बताऊंगा कि हज़रत अबू बकर इब्ने अली कैसे है और इसकी दलील क्या, मैं चलूंगा, मैं मतन दे रहा हूँ। हज़रत उमर का दौर आता है, हज़रत उमर के दौर में हज़रत अली हज़रत हुसैन का ताल्लुक भी तो बता दिया जाए। चलो हज़रत अबू बकर के दौर में तो बचपना था ना हज़रत हसनैन का, हज़रत उमर के दौर में तो हज़रत हुसैन की जवानी थी, ये ताल्लुक कहाँ था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नौजवान है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा के साथ हज़रत उमर का ताल्लुक़ देखें। हज़रत उमर ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा को फरमाया, ए अली एक हदीस पाक सुनाता हूँ, आपने भी सुनी हुजूर से, मैंने भी सुनी। कहा जी बताइए। कहा हुजूर ने फरमाया मेरी सादात कौम का रिश्ता क़यामत तक बरकरार रहेगा, बाकी रिश्ते टूट जाएंगे। कहा जी हाँ। कहा अबू बकर के बाद इस धरती पे तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक चाहत है, मेरी एक नीड है, मेरी एक मांग है, ए अली अगर आप पूरी कर पाएँ। कहा उमर फरमाइए। कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता आपके घराने से हो जाए ताकि जैसे मैंने हुजूर को बच्ची का रिश्ता दिया और हुजूर पाक को अपना दामाद और ख़ुद को हुजूर का ससुर बनाया, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता देकर मैं चाहता हूँ हुजूर के घर से रिश्ता ले लूँ ताकि लेने और देने के रिश्ते क़यामत तक मोहब्बतों में बरकरार रहें। हज़रत अली ने अपनी बच्ची उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा की बेटी, हज़रत हसन और हुसैन की बहन जी, इनका रिश्ता हज़रत उमर फ़ारूक को दिया है। भाई अगर ये मोहब्बत नहीं था, मोहब्बत का ताल्लुक़ नहीं था तो रिश्तेदारी कैसे है। तू किसी और को रिश्ता दे के वेख लेना, तू वेख ले, तू नहीं देता। हज़रत अली ने ऐसे रिश्ता दे दिया। अच्छा खाली रिश्ता देने की बात भी नहीं है, इस रिश्ते की मोहब्बतें देखें तो कई मोहब्बतों के हवाला जात और अनगिनत पहलू नजर आते हैं। हजरत उमर अगरचे रसूलुल्लाह के ससुर हैं, लेकिन अगर इस रिश्ते को देखे उम्मे कुलसूम के रिश्ते से हजरत अली हजरत उमर फारूक के ससुर बनते नजर आते हैं और हजरत उमर हजरत अली के दामाद बनते हैं। अली उल मुर्तज़ा ससुर है, हजरत उमर दामाद है, हजरत अम्मा फातिमा सास है, हजरत उमर दामाद है, हजरत हसन और हुसैन हजरत उमर के बच्चों के मामू हैं, इनके बहनों ही हजरत उमर है। और हजरत उमर की इस बीवी से जो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जैद बिन उमर बिन खत्ताब है, ये बेटा उमर का है, नवासा अली का है, भांजा हजरत हसन और हुसैन का है। इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। ये मोहब्बतें बता दें तो बात फाइनल हो जाए। तू मैनू सुना दे सादात दा रिश्ता उम्मती ते नहीं लगदा, ये अली उल मुर्तज़ा दा अमल किथे जाना है। ये जो लोग कहते हैं ना सादात का रिश्ता बाकी जगह नहीं लगता, अजीब बात है। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल है और मेरी वालदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा की औलाद है। मेरी अम्मा जान सैयदा है, अल्लाह इन दोनों की कब्रों पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। सादात के रिश्ते की नतीजा तो आपके सामने गुफ्तगू करते हुए बैठा है और ये सुन्नत अली है कि सादात का रिश्ता हज़रत अली ने अपनी बच्ची का रिश्ता हज़रत उमर को दिया है। हज़रत अली से बड़ा सैयद कहाँ से लाओगे। अच्छा मैं एक बात कर रहा हूँ,
جب حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ دیا، حضرت حسن اور حسین حضرت عمر کے بچوں کے ماموں بنے، بہنوئی نے بھی اپنے ان بھائیوں کا بڑا پیارا خیال رکھا۔ ایران فتح ہوا، یزدجر کی حکومت کے پایہ تخت کو حضرت عمر نے اڑا دیا، فتوحات ہوئی، بادشاہ کی بیٹی شہر بانو یہ گرفتار ہو کر آئی، مدینہ پہنچی، اسلام قبول کیا۔ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اپنے بیٹے سے رشتہ کر لیں، شہزادے کو دے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی اس بچی کا رشتہ شہزادے کو ہی دوں گا۔ اور جب تاریخ کی آنکھوں نے، آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب اس بچی کے رشتے کی باری آئی تو شہر بانو سے رشتہ حضرت عمر نے حضرت حسین کا کیا، اور حضرت حسین سے اس کی ایک ہی اولاد پیدا ہوئی اور شہر بانو فوت ہوئی ہے، جس کا نام ہے امام زین العابدین، کربلا کا غازی، امام زین العابدین، علی الاوسط، امام سجاد، سارے نام ہیں۔ یہ حضرت علی کا پوتا، امام حسین کا بیٹا، رشتے کا انتخاب حضرت عمر نے کیا ہے۔ اسی وجہ کو حضرت عمر دی حضرت حسین دی جوانی نہیں سنانی نا، اسی وجہ سے تو نہیں سنانی، اگر سنائیں تو محبتیں مل جائیں گی، اور محبتیں ملا تو کئی راز کھل جائیں گے۔ اج مٹی پاؤ نہیں دسنا، چھڑ دو بھائی، آپ کے جھوٹ بولنے سے سچائی چھپ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی، تقیہ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ تو خوشبو ہے، اسے مچلنا ہے، خوشبو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ میں اس پہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ وہ خوشبو ہے جسے چلنا ہے، جرت ہے، روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو۔ اور ایک بات مزید کر رہا ہوں، سادات کی نسل کو ظالموں نے میدان کربلا میں شہید کیا، 72 تن شہید ہو گئے، رسول اللہ کا کنبہ ذبح ہو گیا، وہ ایک ہی فرد بچا تھا جس کا نام ہے امام زین العابدین۔ اس سے سادات کی نسل چلی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا، وہ ہمارے والدہ کی طرف سے تو ہماری والدہ کے دادا جان ہمارے نانا جان بنتے ہیں نا، تو سادات کو تو حضرت عمر کے خلاف نہیں بولنا چاہیے بھائی، ان کی ماں کا انتخاب تو حضرت عمر نے کیا تھا۔ سادات کو تو اپنے رشتے کا ماحول کا پاس رکھنا چاہیے۔ سید ہو کر حضرت عمر پہ بولے، اولاد علی ہو کر حضرت عمر پہ بولے، اوے حضرت حسین کو جس خاتون کا رشتہ بطور بیوی دیا ہے تو وہ عمر فاروق کا پسند کردہ ہے۔ اگر حضرت حسین کی حضرت عمر سے دشمنی ہوتی تو عمر کے پسند کیے ہوئے رشتے کو حضرت حسین قبول کرتے، حضرت علی اپنے گھر میں بہو بناتے، اپنے گھر کی عزت و زینت بناتے۔ بھائی محبتیں ہیں، تو نہیں بتائے گا؟ حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین کی جوانی دیکھیے، حضرت عثمان کا دور تھا تو حضرت حسن اور حسین کی کڑیل جوانی تھی۔ جہاد پہ لشکر جاتے تو یہ شہزادگان ان لشکروں میں شامل ہوتے۔ میں 2 واقعات پیش کرتا ہوں۔ طبرستان دنیا کے نقشے پہ ایک علاقے کا نام ہے، آپ تاریخ بھی اٹھا لیں تو یہ آج بھی گوگل میپ پہ سرچ مارے تو طبرستان آپ کو مل جائے گا، بحیرہ طبریہ کا ایریا۔ جب یہ فتح ہو رہا تھا، طبرستان کی اوپر مہم جوئی کے لیے لشکر کشی کی جا رہی تھی، دور عثمان غنی تھا۔ حضرت عثمان نے جو لشکر بھیجا تو حضرت علی المرتضیٰ کے یہ دونوں شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سربراہ حضرت امام حسن و امام حسین، حضرت عثمان کی نگرانی میں طبرستان کی فتح میں شامل ہوئے تھے۔ کیوں شامل ہوئے ہیں بھائی؟ اگر حضرت عثمان کا دور حق نہیں تھا تو کیوں شامل ہوئے ہیں بھائی؟ حضرت عثمان غنی کے ساتھ تو ان کا گھر سے پیار ہے۔ حضرت عثمان امام حسن و حسین کے کون لگتے ہیں؟ بولیے، 2 بندے دس دینے، باقی خاموش ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنوں کو سنتے نہیں ہیں، اپنوں کو پڑھتے نہیں ہیں، سجے کھبے منہ مرے دے آسا ای کو سنو سہی اندے اہل بیت دی بڑی کو تاریخ یاد ہے، الچٹو من الڈگر، پہلے محبت ہے تے ول تاریخ ہے۔
اللہ ہمیں 16 ڈونا 8 کو اپنا ایمان سنبھالا نہیں آندا تے ایسا او کو سڑ دے بیٹھے سی ای کو اہل بیت دی بڑی محبت ہے بوتھی ایک دفعہ میں کپڑا مار کے شیشے دیکھنا چاہیے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے محبت صحابہ نہیں ہے اسے صحابہ اور اہل بیت کی تاریخ آئے گی بھائی آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں اہل حق کو سنیں اپنوں کو سنیں اہل سنت والجماعت کو سنیں آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں ملیں گی پھر آپ دیکھو گے کہ محبت سناتا کون ہے نفرت بتاتا کون ہے اور نفرت کس کی ضرورت ہے اور محبت کس کا پیرا محبت کس کا وتیرہ ہے یہ کھل جائے گا معاملہ حضرت عثمان حضرت امام حسن اور حسین کے ڈبل خالو ہیں ڈبل خالو جس گھر سے حضرت علی دلہا بنے اس گھر میں 2 بار پہلے عثمان غنی دلہا بنے تھے رسول اللہ کے دور داماد اماں فاطمہ کے ڈبل بہن ہوئی حضرت عثمان حضرت رقیہ کے بھی خامد ان کی وفات کے بعد ام کلثوم کے بھی خامد اس میں حضور کے داماد ہیں تو حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر ہے اور خالہ جی کا گھر تو پیار کا گھر ہوتا ہے کہتے نہیں ہے جی تیرا تے خالہ جی دا گھر ہوتے یعنی پیار بتانے کے لیے آج بھی خالہ کے گھر کی بات ہے وہ امام حسن اور حسین کا گھر تو خالہ جی کا ہے وہ حضرت عثمان کا گھر ہے اور میرے دوستو ایک بحیرہ طبریہ کی فتح دوسرا قسطنطنیہ کے اوپر مسلح جہاد میں پہلا حملہ حدیث پاک میں ہے اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ اب جا کر جہاد کرے گا اللہ نے اس کو جنت کی ٹکٹ دے دی امام حسن اور حسین یہ دونوں قسطنطنیہ کے جہاد میں ترکی تشریف لائے ہیں ترکی کا شہر استنبول ادھر آؤ تو ایشیا میں آ جاؤ گے ادھر آؤ تو یورپ میں آ جاؤ گے وہاں صحابی رسول میزبان رسول سیدنا خالد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس ہے میں نے الحمدللہ وہاں فاتحہ پڑھا ہے ان کی اس معیت میں آئے تھے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو یہاں تک جہاد میں آئے تھے بھائی یہ جوانی کی باتیں تو بتا یہ حضرت عثمان کا دور تھا حضرت عثمان کی نعوذ باللہ تیرے مطابق خلافت غاصبانہ ہے جس کی خلافت غاصبانہ ہو اس کی نگرانی میں جہاد نہیں ہوتا فساد ہوتا ہے اور جو فساد کرنے والا ہو وہ فسادی ہوتا ہے مجاہد نہیں ہوتا اور میرا نظریہ ہے امام حسن حسین مجاہد ہے اور مجاہد تب ہے انہوں نے جہاد حضرت عثمان کی نگرانی میں کیا ہے تو ان کی خلافت حق کا ہے ایسے نہیں بنے گی بات پوری اور کھل کے بات آئے گی اور میرے دوستو یہ میں نے چند واقعات صرف جوانی کے دیے ہیں آپ کو صرف باور کرانے کے لیے میری ٹائم تو ادھا کل پونا گھنٹہ تے پورا ہو گیا میں نے واقعہ کربلا بھی دینا ہے آپ کو ذرا توجہ رکھنا میں نے محبت پہ بات شروع کی تھی میرے دوستو اگر واقعہ کربلا کو دیکھیں تو بھی ظلم ضرور ہے بربریت ضرور ہے کائنات میں ان ظالموں نے ان کوفیوں نے ابن زیادیوں نے شمریوں نے یزیدیوں نے یزید کی حکومت کے دور میں اپنا منہ کالا ضرور کیا ہے لیکن وہ خطیب بھی ظالم ہے جو اس کربلا کے شہداء کا پورا تعارف نہیں کراتا پوچھو نا کتنے شہید سن اجی 72 سن مولانا پین دکھائیں ذرا یوں لیجیے پین اور ایک رکھیے کاغذ کہا جی بھائی جی ایک کاغذ لیں کتنے شہید تھے جی 72 تن جرت کر ذرا 20 کے نام لکھ دے 15 کے نام لکھ دے چھاڑو یار 10 دے نام لکھ دے نام لکھ دے نام لکھ دے منہ پر 11:45 12 12:15 اور 12:30 نہ بج جائیں تو اجی نہ پورے نہیں دسنا ہے میں مانتا ہوں شمر ظالم تھا بے ایمان تھا لعین تھا شیطان تھا لیکن تو ظالم نہیں ہے تو شہداء کربلا کے نام چھپا رہا ہے تو ظالم نہیں ہے تو نہیں بتا رہا کیوں نہیں بتاتا اچھا ہور چھڑو اہل بیت دے کتنے افراد سن انہاں دی تعداد تے 10 دیو 72 میں اہل بیت کے افراد 21 ہیں 51 ان کے دوست یار ہیں 21 51 مل کے 72 ہیں یہ 72 تن شہداء ہیں آپ ان کے نام گنیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے
ان میں حضرت علی کے بیٹے کتنے تھے ذرا یہ بھی دیکھیں، حضرت حسین کے بیٹے کتنے تھے ذرا یہ بھی دیکھیں، امام حسن کے بیٹے حضرت حسین کے بھتیجے کتنے تھے ذرا یہ بھی دیکھیں، مسلم بن عقیل کے بھائی کتنے تھے ذرا یہ بھی دیکھیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے کتنے تھے ذرا یہ بھی دیکھیں، حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد کتنی تھی ذرا یہ بھی دیکھیں، امام حسن کے بھتیجوں کے ساتھ امام حسن کے بھانجے کون کون تھے یہ بھی دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے پوری چارج شیٹ پیش کر رہا ہوں اہل بیت کی، آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ 72 تنوں کے نام ان سے لے لیں، یہ نام کتابوں میں موجود نہ ہوں، میں اپنی موت لکھ دوں گا۔ میں آن دا ایئر کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں آپ ہمارے خلاف چیلنج میں رٹ دائر کریں، اگر ہم دلیل کی دنیا میں بات ثابت نہ کر دیں، جو چور کی سزا وہ ہمیں دے دینا۔ لیکن اہل بیت کے افراد، علی کی اولاد، آل نبی اولاد علی پوری بیان کرو۔ شاہانی بکھر کے غیور مسلمانوں، 9 حضرت علی کے بیٹے 72 تنوں میں 9 شہید ہیں۔ شہید نہیں چھپتے چھپایا جاتا، شہید نہیں چھپتے چھپایا جاتا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کو۔ بھول ہے بھائی تیری، یہ شہادت بھی پوری بتاؤ۔ حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں، امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سمیت ان کے 8 بھائی ہیں، ان کے ساتھ 2 مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، 2 مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، 2 عبداللہ بن جعفر کے بیٹے حضرت حسین کے بھانجے ہیں، 3 حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسین کے بھتیجے ہیں، 3 حضرت حسین کے بیٹے ہیں جن میں ایک غازی اور 2 شہید ہیں۔ یہ کل ملا کر 21 ہیں۔ آؤ میں نام شروع کر رہا ہوں۔ کربلا میں حضرت علی کے 9 بیٹے، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لینا، کانوں کی کھڑکیوں سے ٹنل بنا کر دل تک اس بات کو راستہ دینا۔ حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا کے شہید ہیں۔ کربلا کا پہلا شہید حضرت علی کا بیٹا محمد الاوسط ابن علی ہے۔ کربلا کا دوسرا شہید حضرت علی کا بیٹا ابو بکر ابن علی ہے۔ کربلا کا تیسرا شہید حضرت علی کا بیٹا عمر ابن علی ہے۔ کربلا کا چوتھا شہید حضرت علی کا بیٹا عثمان ابن علی ہے۔ کربلا کا 5واں شہید حضرت علی کا بیٹا عبداللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 6واں شہید حضرت علی کا بیٹا جعفر بن علی ہے۔ کربلا کا 7واں شہید حضرت علی کا بیٹا عبید اللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 8واں شہید حضرت علی کا بیٹا حضرت غازی عباس علمدار ابن علی ہے۔ کربلا کا 9واں شہید حضرت امام علی مقام حضرت حسین ابن علی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ پیغمبر کے اولاد، آل علی، اولاد نبی، ان کی رگوں میں بھی اولاد علی کی طرح حضرت علی کا خون دوڑتا ہے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے بھائی؟ وجہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کی وفات کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھا تھا؟ ابو بکر ابن علی۔ میں نے کہا میں ثابت کروں گا، 72 تنوں میں وہ شہید ثابت ہے۔ دنیا کی کوئی شہداء کے نام کی کتاب اٹھا لیں، وہ میری ہو یا میرے یاروں کی ہو، نام جس میں لکھے ہوئے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ ان میں کون کون سے نام والے شہید موجود ہیں۔ اچھا میرے دوستو، یہ محمد الاوسط ابن علی جو کربلا کا پہلا شہید حضرت حسین کا چھوٹا بھائی ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ سے تو حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے، اس کی اماں کا نام، اسی لیے تو اس شہید کا ذکر نہیں کرتے کہ ماں دنا دسنا پہنے، اماں جی کا نام بتانا پڑے گا، اور اماں کا نام بتا دیا گیا تو بڑے بڑے راز کھلیں گے کہ جی وہ کیا عجیب دنیا ہے یار۔ آج کل راہزن رہبر بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں اگر رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں اکثر راہزن بھی ہوتے ہیں۔ اے نہیں دسنا انہوں نے، کیونکہ حضرت علی کی اس بیوی کا نام آ جائے نا تو اماں فاطمہ کی ایک نصیحت سامنے آئے گی، اور اماں فاطمہ کی وصیت کھل گئی تو اماں فاطمہ کی بہنوں کا کردار آ جائے گا۔ وہ کیا؟ اماں فاطمہ نے وفات کے وقت فرمایا، اے علی میرے بعد اگر شادی کرنا چاہو تو میں ایک خاتون کا انتخاب کر کے جا رہی، فاطمۃ الزہرا بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا وہ میری بھانجی امامہ، میری بڑی بہن زینب کی بیٹی ہے،
اگر آپ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے میرے بعد، کیونکہ بھانجی اور خالہ ایک وقت نکاح میں نہیں ہوتے، میرے بعد اگر اس سے شادی ہو جائے تو دو فائدے ہوں گے، آپ کو میرے والی صفات اس میں ملیں گی اور میرے بچوں کو میری والی شفقتیں اس میں ملیں گی۔ حضرت علی نے جو شادی اماں فاطمہ کے بعد کی ہے وہ امامہ بنت ابیلاس الامویہ سے کی ہے۔ اموی خاندان کی چشم و چراغ، رسول اللہ کی نواسی امامہ حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، اور یہ کربلا کے پہلے شہید محمد الاوسط کی ماں علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ اگر اس شہید کی اماں کا ذکر آئے گا نا تو اماں فاطمہ کی بھانجی بنے گی، اور جب بھانجی ثابت ہوگی تو اماں فاطمہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں گی۔ اجی نہیں دسنا مٹی پاؤ اگے نہیں دسنا، 72 شہید تھے، ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا، اے ظالم ظلم ہو گیا لیکن تو ظلم نہ کر، تو ان کا تعارف پورا بتا۔ اے ممبر پہ گونگا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے ریونڈ والوں نے گونگوں کو بھی بولنا سکھا دیا ہے، تو اسی ویکو نا تبلیغ گونگے بیان کر دے پہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ مینار پاکستان ان لاہور جا رہے ہیں ریونڈ یوں کرتے ہیں، ہماری اسلام آباد تشکیل ہے فیصل مسجد، آپ دیکھیں تو صحیح، اچھا اکیلے جا رہے ہو؟ کہتے نہیں مستورات کی جماعت میں جا رہا ہوں۔ لو جی وہ تو گونگے بھی آج کل انہوں نے الحمدللہ تبلیغ والوں نے بولنا سکھا دیا ہے، تو انہاں دے بولن والے بھی نہیں بولتے۔ اجی سچ دس، پتہ نہیں سچ بولنے پہ کوئی شاید کرونا کا بخار ہو جاتا ہوگا۔ میرے دوستو، کربلا کے دوسرے شہید ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ اچھا ایک بات کہوں، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ صحابہ والے نام ہیں؟ اور حضرت حسین کے 3 بھتیجے بھی اس جنگ میں ہیں۔ پہلے بیٹے امام حسن کے بیٹے ہیں، اس کا نام ہے قاسم بن حسن، میدان کربلا کا شہید، 72 تنوں میں شامل۔ دوسرے کا نام ہے ابو بکر ابن حسن، تیسرے کا نام ہے حسن مثنیٰ۔ یہ ابو بکر ابن حسن حضرت علی کا پوتا، امام حسن کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا بھتیجا ہے، اپنے چاچو پر جان نچھاور کرتے ہوئے میدان کربلا کا 72 تنوں میں شامل شہید ہے۔ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پتہ ہے ان بچوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ جس گھر کے صحن میں، جیسے آپ کے گھر کا صحن ہے نا، جس گھر کے صحن میں بچے کھیلیں اور نام ہو ابو بکر، عمر، عثمان، وہ گھر سنیوں کا ثابت ہو جائے گا۔ ہاں نہیں دسڑا چھڈو جی، ایسا نہیں ہے یار۔ میں نے کہتا ہوں یار تجھے اہل بیت کی محبت ہے نا، تو ایک کام کر، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم خلفائے راشدین میں خلفائے ثلاثہ کے نام پہ بچوں کے نام نہیں رکھتا؟ نہ رکھ۔ جو نام حضرت علی نے اپنے بچوں کے رکھے اس وجہ سے تو بچوں کے نام رکھ لے، وہ بھی کچھ اپنی عبادت گاہ تے لکھ لے، مینوں سمجھ آوے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، ابو بکر ابن حسن ابن علی، وہ تو مجھے لکھے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے تیری اپنی جگہوں میں۔ یار یہ اولاد علی نہیں ہے، ان کی رگوں میں خون علی نہیں دوڑ رہا، اور یقیناً دوڑ رہا ہے، لیکن محبت چاہیے، وہ ملو نہیں لبدی، وہ اللہ دیندا ہے۔ ہٹی تو لبدی تو میں ہی تینوں پورے 5 کلو لے کے دے دینی سی، یہ دکان سے نہیں ملتی، یہ محبتیں خدا دیتا ہے، یہ ایمان دکانوں شاپ کیپروں سے، مارکیٹ سے، سبزی منڈی سے نہیں ملتی، یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں حضرت علی کے 3 بیٹوں، حضرت حسین کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی ہے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ بڑے اور چھوٹے اکبر اور اصغر شہید ہیں، الاوسط امام زین العابدین کربلا کے غازی ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کزن کے بیٹے مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور ابی سعید، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے، حضرت حسین کے بھانجے عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں، ان کا ذکر بھی کیجئے۔ یہ 21 افراد اہل بیت کے ہیں، 51 ان کے احباء و انصار و اعوان ہیں، کل ملا کر یہ 72 تن ہیں۔ بھائی یہ بھی شہید ہیں، ان کا بھی ذکر کریں، یہ بھی واقعہ کربلا ہے۔ تو اللہ آپ کو روم صراط مستقیم عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی مکمل سٹوری سچ پر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔
सच्चा मज़हब अता फरमाए, मोहब्बतें बताने वाला बने। अल्लाह पाक हमें प्यार बताने वाला बने, अल्लाह पाक हम प्यार बताने वाला और प्यार मानने वाला बने।